السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کی ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو سب لوگ اسی کے انتظار میں ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ ارباب اور اروب کو دیکھ کر ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ السلام علیکم۔ ارباب نے احتراماً عاطف ملک اور احمد ملک کو سلام کیا، جس پر ان دونوں نے جواب دیا، اور اروب کو احتیاط سے صوفے پر بٹھا دیا اور اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی مرجان کو عاطف ملک کے ہاتھوں میں تھمایا۔ ماشاء اللہ میری چھوٹی گڑیا، عاطف ملک اسے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اس کا ماتھا چوم گیا۔ باری باری مرجان کو سب نے اٹھایا اور اسے پیار کیا۔ کتنی پیاری ہے یہ، زوبیہ اسے پیار سے دیکھتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ بالکل تمہاری طرح، وہاج اس کے قریب ہو کر آہستگی سے کہتا، ہمیشہ کی طرح اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ زوبیہ آنکھیں چھوٹی کرتی اسے گھور کر سر جھکا گئی۔ وہاج مسکرا گیا۔ تبھی جعفر گھر میں داخل ہوا۔ ارباب اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ارباب اس کی آمد پر مسکرا کر بولا، جس پر جعفر اس کے گلے لگا اور اسے مبارکباد دی۔ میں چاچو بن گیا ہوں، ماشاء اللہ بہت پیاری ہے۔ جعفر مرجان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ارباب سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مسکراتی ہے۔ مشل جو اپنے لیے چائے بنانے کے لیے باہر آئی تھی، وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارے مشل، ادھر آؤ، دیکھو ارباب بھائی کی بیٹی کو۔ صوفیہ کی نظر اس پر گئی تو وہ اونچی آواز میں اسے مخاطب کرتی کہنے لگی۔ مشل کے بڑھتے قدم رکے اور اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ اڑنا چاہتے ہوئے بھی اس طرف قدم بڑھا گئی۔ ارباب، مشل کو دو مرجان۔ عاطف ملک کے نرم لہجے میں کہنے پر ارباب نے اسے مرجان کو تھمایا۔ اس کے ہاتھوں میں آتے ہی وہ مسکرانے لگ گئی، اور مشل کو بھی وہ بے حد پیاری لگی۔ اسے دیکھتے ہی دل سے ماشاء اللہ نکلا اور مشل نے اسے پیار کیا۔ اور اس دوران جعفر کی نظریں مسلسل مشل پر تھیں۔ نہ جانے کیوں اس میں ایسی کیا بات تھی کہ جعفر جب اسے دیکھتا تھا اسے نظریں ہٹانا بھول جاتا تھا۔ بہت پیاری ہے ماشاء اللہ بھابھی، بہت مبارک ہو آپ کو۔ مشل اروب کو مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولی۔ اروب مجبوراً مسکرا دی۔ مشل نے واپس مرجان ارباب کو تھمائی اور وہاں سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عاطف ملک اسے چاہتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ دادا، چائے بنانے۔ مشل نے انہیں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ سب کے لیے بناؤ، آج سب اکٹھے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، خوشی کے موقع پر۔ عاطف ملک خوشگوار لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، مشل اس بات میں سر ہلا کر کہتے ساتھ کچن کی جانب قدم بڑھا گئی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، میں کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اروب کہتے ساتھ احتیاط سے اٹھتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ارباب بھی اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ طبیعت نہیں ٹھیک ہوگی، کوئی بات نہیں، عاطف ملک مسکراتے ہوئے سب کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہتے ساتھ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد مشل چائے بنا کر ٹی وی لاؤنج میں ٹرے لیے واپس آئی اور سب کو چائے دینے لگی، اور پھر اس نے ٹرے جعفر کے سامنے کی۔ جعفر ٹرے کے بجائے اس کے چہرے پر نظریں کر کے۔ مشل نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ چائے اٹھانی ہے یا نہیں؟ مشل اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی سخت لہجے میں کہنے لگی۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا اور چائے کا کپ اٹھا گیا۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ مشل اسے کوئی جواب دیے بغیر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ سب لوگوں نے وہیں بیٹھ کر چائے پی اور ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب کمرے میں داخل ہوا تو اروب مرجان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ اروب، اگر تم تھوڑی دیر نیچے بیٹھ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ ارباب نے سنجیدہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اروب نے گہرا سانس خارج کیا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ اروب نے بھی نارمل انداز میں اسے جواب دیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ میرا مطلب دادا نے بہت دل سے کہا تھا، دل رکھنے کے لیے 5 منٹ بیٹھ جاتی۔ ارباب اس کی دوسری طرف خالی جگہ پر آ کر بیٹھتا اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ اپنی طبیعت نہ دیکھتی، ان کا دل رکھنے کے چکر میں بے شک میری طبیعت بگڑ جاتی۔ اروب نے منہ بنا کر اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے جواب دیا۔ ارباب پلیز، میرا بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، انہیں معلوم ہے میری کنڈیشن کا، انہوں نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔ ارباب کے بولنے سے پہلے وہ اسے ٹوکتی بیزار سی کہتے ساتھ سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ ارباب خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج اتوار کا دن تھا اور سب مرد گھر میں ہی موجود تھے۔ مشل ابھی ظہر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ مشل کا دھیان اس کی طرف گیا۔ ہدا کالنگ اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ تم میرے گھر آ رہی ہو؟ رسمی سلام دعا کے بعد ہدا کی بات پر مشل تھوڑا پریشان سے کہنے لگی۔ ہاں، کوئی مسئلہ ہے؟ ہدا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم ضرور آؤ، مشل اسے فوراً سے کہنے لگی، جس پر ہدا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب جلدی سے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ ہدا وارڈروب سے اپنا ایڈریس نکالتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ مشل نے اسے گھر کا ایڈریس بتایا۔ اوکے، میں آتی ہوں پھر۔
ہدا کہتے ساتھ فون رکھتی تیار ہونے کے لیے چلی گئی اور مشل وہیں بیٹھ کر نوشین محترمہ کے متعلق سوچنے لگی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدا گھر آ چکی تھی، اور جب مشل اسے لینے کے لیے گیٹ پر گئی تھی، جب وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی تو نوشین محترمہ، اروب اور زوبیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ ہدا کو سرتا پیر تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے مشل سے سوال کرنے لگی۔ میری کالج فرینڈ، مشل نے ہمیشہ کی طرح دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ہدا مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ چلو اب یہی دن باقی رہ گیا تھا دیکھنے کو، تمہیں اتنی مشکل سے برداشت کر رہے ہیں اور اب تمہاری دوستوں کو بھی کرنا ہوگا۔ نوشین محترمہ اس کی بات پر بدمزہ ہوتے منہ بسور کر کہنے لگی۔ ہدا کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ ہدا تم میرے روم میں آ جاؤ، مشل اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ساتھ اپنے کمرے کی طرف فوراً لے گئی۔ یہ کون تھی؟ ہدا کمرے میں آتے ہوئے مشل کو دیکھتے غصے سے پوچھنے لگی۔ میری پھپھو، انہیں میں کچھ خاص پسند نہیں، اس لیے میرا غصہ بھی تم پر نکال دیا۔ تم برا نہ ماننا ان کی طرف سے، میں سوری کرتی ہوں، مشل اسے وضاحت دیتے ہوئے شرمندہ سے کہنے لگی، جس پر ہدا اسے خفگی سے دیکھنے لگی۔ تو پاگل ہے، تو کیوں سوری کر رہی ہے؟ میں ان سے نہیں تجھ سے ملنے آئی ہوں، ہدا اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا کمرہ دیکھنے لگ گئی۔ مشل اس کی بات پر مسکراتی۔ کمرہ تو بڑا خوبصورت ڈیکور کیا ہوا ہے۔ ہدا اس کے کمرے کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ مشل اس کا شکریہ ادا کرتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ارجنٹ کام پڑ گیا تھا تجھے کہ تو کال پر کال کیے جا رہا تھا؟ جعفر ارباب کے مسلسل بلانے پر آج پھر اس کے گھر پر موجود تھا۔ ارباب نے اسے دیکھا۔ یار بور ہو رہا تھا، ارباب نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جعفر اسے دیکھنے لگ گیا۔ بھابھی کے ہوتے ہوئے بھی؟ جعفر حیرانگی سے اسے بولا، جس پر ارباب اس بات میں سر ہلا گیا۔ تم دونوں کی پھر لڑائی ہوئی ہے؟ یار اب تو لڑنا بند کر دو، بیٹی ہو گئی ہے تمہاری، جعفر اندازہ لگاتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ہر وقت لڑنے کے موڈ میں ہوتی ہے، میں نہ بھی چاہوں وہ تب بھی موڈ خراب کر لیتی ہے، ارباب نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا، جس پر جعفر نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھ میرے بھائی، اب تجھے جب معلوم ہو گیا ہے ان کے مزاج کا، گزارا کرنا پڑے گا، جعفر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کہا، جس پر ارباب سر کو خم دے گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب لگتا ہے جلد بازی میں زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر بیٹھا ہوں، ارباب سر جھکائے اسے دیکھتے ہوئے جواباً تھوڑا سا افسردہ سا بتانے لگا۔ ہمت کر میرے بھائی، جعفر اس کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے اسے ہنسانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جس پر ارباب نے اسے مکہ چڑھ دیا۔ جعفر ارباب سے مل کر واپس جا رہا تھا، وہیں ہدا کو بھی لینے کے لیے اس کے فادر آ گئے تھے۔ وہ دونوں اپنی ہی دھن میں جا رہے تھے اور دونوں کی بری طرح ٹکر ہوئی۔ دیکھ کر چلا نہیں آتا، کیا میرا سر توڑ دیا؟ جعفر اپنا سر پکڑتے ہوئے بغیر اسے دیکھے غصے سے کہنے لگا۔ ہدا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ دیکھ کر چل لیتے، کیونکہ جتنا زور سے آپ کو لگا ہے اتنا ہی زور سے مجھے لگا ہے، ہدا نے بھی اسی کے انداز میں غصے سے اسے جواب دیا۔ جعفر نے اپنی نظریں اس پر کی۔ دیکھو لڑکی، جعفر نے اسے کچھ بولنا چاہا جب ہدا بیچ میں بول پڑی۔ دیکھو لڑکے، اگر دوبارہ ملاقات ہوئی جو میں نہیں چاہتی ہو، ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے، میرے بابا انتظار کر رہے ہیں ابھی میرا، ہدا تیزی سے کہتے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھا گئی اور جعفر گھور کر اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ بدتمیز لڑکی، جعفر اسے ایک نام سے پکارتا ایک نظر مشل کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وقت بہت جلدی گزر رہا تھا۔ مرجان 6 مہینے کی ہو چکی تھی۔ اروب سے زیادہ گھر کے لوگ اس کا دھیان رکھ رہے تھے اور وہ زیادہ مشل کے پاس ہی ہوتی تھی، اور یوں کہنا بہتر ہوگا اروب ایک لاپرواہ ماں ثابت ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ ٹی وی لاؤنج میں لیٹی ہوئی مسلسل روئی جا رہی تھی کہ تبھی اروب اس کی طرف آئی۔ میری بچی کو یہاں اکیلا چھوڑا ہوا ہے، اللہ! اروب اسے اکیلا لیٹا پا کر پریشان ہوتی اس کی طرف بڑھتی اٹھا گئی، تبھی مشل ہاتھ میں فیڈر لیے آتی دکھائی دی۔ تمہیں ذرا شرم ہے؟ چھوٹی سی بچی کو یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ اروب انتہائی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ مشل پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ بھابھی میں اس کے ارد گرد کشن رکھ کر گئی تھی، میں اس کے لیے دودھ بنانے گئی تھی، مشل نے اسے وضاحت دینی چاہی، جس پر اروب گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ اچانک مرجان کے رونے میں تیزی آ گئی۔ اروب اور مشل دونوں کا دھیان اس کی طرف گیا۔ اروب اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر چپ کے بجائے وہ اور زور سے رونے لگی۔ پکڑو اسے، چپ کرواؤ، اروب مشل کی گود میں اسے دیتے ہوئے غصے سے کہنے لگی۔ مشل اسے دیکھنے لگی۔ مشل کی گود میں آتے ہی مرجان خاموش ہو گئی اور مشل اسے دودھ پلانے لگی۔ اروب کے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی، مگر وہ خاموشی سے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب رات کو آفس سے گھر آیا تو سیدھا روم کی طرف بڑھا اور مسکراتے ہوئے مرجان کو دیکھا، جو گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، اروب مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ارباب نے پہلے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام، ارباب نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ اروب اس کے پاس آ کر نرمی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ارباب نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، ارباب اپنی گھڑی اتارتے ہوئے اسے منع کرنے لگا۔ یہ تبدیلی اس کے لیے حیران کن تھی، مگر اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور اروب بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ ارباب فریش ہو کر واپس آیا تو مرجان کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے پیار کیا۔
ارباب، اروب کے پکارنے پر ارباب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے سنا ہے دادا نے یہ گھر آپ کے نام کیا ہوا ہے۔ اروب مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ ارباب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارباب، تو کیا یہ گھر آپ میرے نام کر دیں گے؟ اروب کی کہی گئی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو اروب؟ ارباب اسی پر نظریں مرکوز کیے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ ضرور میرے نام یہ گھر کریں گے۔ اروب اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایموشنل کرتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ اروب دیکھو، مجھے تم سے محبت ہے، مانا دادا نے یہ گھر میرے نام کیا ہے، مگر یہ گھر جو ہے دادا نے اپنی محنت سے بنایا ہے، میں اسے اپنا نہیں مانتا۔ جب میں اپنی محنت سے گھر بناؤں گا وہ میں تمہارے نام کر دوں گا۔ ارباب نے اسے تحمل بھرے لہجے میں سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کے لیے میری ہر بات پر انکار ہی ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ آپ کو مجھ سے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے اور آپ میری ہر بات سے انکار کر دیتے ہیں۔ اروب اس کی بات پر ایک دم بدمزہ ہوتے خفگی سے اسے کہنے لگی۔ ارباب اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ میں نے انکار نہیں کیا ہے تمہیں، ارباب اسے بتانا چاہا، جس پر اروب اسے کوئی جواب دیے بغیر کروٹ بدل کر سو گئی۔ ارباب اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ ارباب سے لڑ کر سونے کا اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشیل ابھی عشاء کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی اور اس وقت گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، جائے نماز جگہ پر رکھ کر پلٹی تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اسے حیرانگی اور غصہ دونوں آیا۔ وقاص چہرے پر کمینی مسکراہٹ سجائے اسے حوث بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ مشیل کرخت لہجے میں اسے سرد نگاہوں سے گھورتی کہنے لگی جب وقاص اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ بہت اکڑ ہے نا تجھ میں، تیری یہ اکڑ اور یہ جو شرافت کا لباس اوڑھا ہوا ہے نا، اسے ختم کرنے آیا ہوں۔ وقاص افاقیت سے اسے کہتے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ مشیل اس کی ارادوں کو بھانپتی ایک دم گھبرا گئی تھی اور 2 قدم پیچھے کو کھسکی۔ وقاص، میرے ساتھ کچھ کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مشیل اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہوتی لڑکھڑاتے ہوئے اسے وارن کرنے لگی، جس پر وقاص ہنسنے لگ گیا اور اس کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ طے کرتا اس کے دوپٹے کو پکڑنے لگا اور سر سے اتارنے لگا۔ مشیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، مشیل دل میں شدت سے خدا کو پکارنے لگی، مگر سامنے موجود وہ انسان نہیں حیوان تھا۔ چھوڑو مجھے پلیز، میرے قریب مت آؤ، مشیل سے سکتے ہوئے اس سے منت بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ وقاص اسے دیوار سے لگاتا اس کے قریب آنے لگا۔ مشیل اسے خود سے چھڑوانے کی مزاحمت کرنے لگی اور وہ دل میں مسلسل اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ ارباب کو آج آنے میں معمول کی نسبت دیر ہو گئی تھی۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اور اوپر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ گھٹیا انسان، مجھ سے دور رہو، مشیل بھرائی ہوئی آواز میں تھوڑا اونچا لہجہ اختیار کیے بولی، مگر وقاص اس کی ہر بات کو نظر انداز کر رہا تھا اور اسے چھونے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ارباب جو اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے کانوں سے مشیل کی آواز ٹکرائی اور وہ اپنے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ارباب کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ بے غیرت انسان! ارباب غضبناک تیور لیے اس وقاص کو کہتے ساتھ اس کی جانب بڑھ کر مشیل سے دور کر گیا۔ وقاص اسے دیکھ کر گھبرا گیا اور مشیل زاروں کی طرح رونے لگی۔ وقاص ارباب کو دھکا دیتا وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ ارباب کا دھیان مشیل پر گیا، اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ یہ لو دوپٹہ۔ ارباب فرش سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر دیکھے بغیر اس کی طرف بڑھا گیا۔ اس کے آتے ہی مشیل نے سکون کا سانس لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں رہ گئے ہیں یہ؟ اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی، فون پر بھی نہیں اٹھا رہے۔ اروب کھڑی پر نظر ڈالتی ارباب کے لیے پریشان ہوتی خود سے کہنے لگی اور دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھی۔ راہداری سے چلتی زینے اتر کر وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ پانی پیو مشیل، ارباب نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مشیل نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ خدا نے آج ارباب کو اس کا محافظ بنا کر بھیجا تھا۔ خدا سے سچے دل سے مانگا جائے تو کبھی بھی وہ خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹ آتا، اور ایسا ہی آج مشیل کے ساتھ ہوا تھا۔ خدا نے اس کی حفاظت ارباب کی صورت میں کی تھی۔ اروب نے ٹی وی لاؤنج میں کھڑے ہو کر اس کا نمبر ڈائل کیا اور آواز مشیل کے روم سے آئی۔ اروب پریشانی سے اس کے کمرے کی طرف نظریں کر گئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا ہے، اب رونا بند کرو، ارباب اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ اروب مشیل کے کمرے میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں اور اسے شدید غصہ آیا۔ تھینک یو سو مچ، مشیل بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی، جس پر ارباب مسکرا دیا۔ اوہ، تو آپ یہاں موجود ہیں اور میں پاگلوں کی طرح آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اروب اندر داخل ہوتی مشیل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ارباب سے سخت لہجے میں کہنے لگی۔ میں بس ابھی آیا ہوں، ارباب نے بھی اسے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میری کال اٹینڈ کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اپنی کزن کے پاس بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت آپ کے پاس ہے۔ مجھ سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور اپنی کزن کے آنسو پونچھتے جا رہے ہیں۔ واہ ارباب واہ! اور یہ لڑکی شکل سے کتنی معصوم نظر آتی ہے اور حرکتیں دیکھو،
اروب غصے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جو منہ میں آتا بولتی چلی جا رہی تھی۔ اروب! ارباب اس کا نام چینک کر لیتا اسے تھپڑ مار گیا۔ اروب اور مشل دونوں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔